دیہات کی ایک تنگو تاریک گلی میں حاجی کرم داد کی حویلی، جہاں اس کی سخت گیر حکمرانی چلتی تھی۔ وہ اپنے گھر میں بادشاہ تھا، مگر اس بادشاہ کا مرکز ظلم اور جبر تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے زیادہ سختی وہ اپنے بڑے بیٹے حمزہ پر کرتا۔ حمزہ نرم دل اور ذہین لڑکا تھا، مگر کرم داد اسے کمزور سمجھتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ بیٹے کو طاقت اور سختی سے مرد بنایا جاتا ہے۔ تعلیم کا وہ قائل نہ تھا، بس چاہتا تھا کہ بیٹے کھیتوں میں اس کے ساتھ کام کریں، اس کے حکم پر چلیں اور بغیر کسی سوال کے اس کے فیصلے قبول کریں۔ جب حمزہ نے ایک دن ہمت کر کے کہا، ابا میں پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ بننا چاہتا ہوں، کرم داد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کتابیں پڑھ کر لوگ باغی ہو جاتے ہیں، میرے بیٹے کو کتابوں کی نہیں، میرے حکم کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حمزہ کو بری طرح سے مارا۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی، مگر اس بار کچھ بدل گیا تھا۔ حمزہ کے آنکھوں میں آنسو تو تھے، مگر اس کے دل میں ایک عزم بھی جاگ چکا تھا۔ حمزہ کی ماں زینب بی بی اپنے بیٹے کے دکھوں سے باخبر تھی۔ ایک رات جب سو رہے تھے، اس نے حمزہ کا سامان تیار کیا اور آہستہ سے کہا، جا بیٹا اپنی دنیا خود بنا، ورنہ تیرا باپ تجھے ہمیشہ ایک غلام بنا کر رکھے گا۔ حمزہ کی آنکھوں میں حیرت اور ممتا کے آنسو تھے، مگر اس نے ماں کے جذبے کو سمجھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں گاؤں چھوڑ کر نکل گیا، ایک نامعلوم سفر کی طرف۔ شہر آ کر اس نے چھوٹے موٹے کام کیے، دن میں محنت مزدوری کی اور رات کو پڑھائی کی۔ اس کے پاس کوئی سہولت نہ تھی، مگر حوصلہ تھا، امید تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کے دل میں وہ زخم تھے جو اسے آگے بڑھنے پر مجبور کرتے تھے۔ جس نے مجھے کمزور سمجھا، میں اسے ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں کمزور نہیں ہوں۔ یہ خیال اس کے دل و دماغ پر چھا گیا تھا۔ سال گزرتے گئے، دن گزرتے گئے، اور حمزہ کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے تعلیم مکمل کی اور ایک کاروبار شروع کیا، اور پھر اپنی ذہانت اور ایمانداری سے کامیابی کی منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ اب وہ ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا، اور جس بیٹے کو باپ نے ٹھکرا دیا تھا، وہ اب عزت اور دولت کا مالک تھا۔ دوسری طرف کرم داد کی سختی اور غرور کی وجہ سے اس کے دوسرے بیٹے بھی ایک ایک کر کے اسے چھوڑ گئے۔ وہ بوڑھا ہو چکا تھا، مگر اب اس کے پاس نہ کھیت رہے، نہ زمین، اور نہ ہی کوئی سہارا۔ وہی گاؤں جہاں کبھی اس کا سکہ چلتا تھا، اب وہاں کے لوگ بھی اس کے ظلم کو یاد کر کے اسے نظر انداز کرنے لگے۔ ایک دن کرم داد گاؤں کے چوراہے پر بیٹھا تھا، بھوک اور بیماری نے اسے کمزور کر دیا۔ اچانک ایک قیمتی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک باوقار شخص اترا، لوگ تعظیم سے کھڑے ہو گئے۔ کرم داد نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو یہ حمزہ تھا، وہی بیٹا جسے اس نے کمزور اور نکارا سمجھ کر نکال دیا تھا۔ حمزہ نے اپنے باپ کو پہچان لیا، مگر اس کے دل میں کوئی فخر یا غرور نہ تھا، بلکہ ایک افسوس کا احساس تھا۔ کرم داد کی کمزور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کپ کپاتی آواز میں بولا، بیٹا میں بھوکا ہوں۔ حمزہ نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے کہا، ابا میں نے سنا تھا کہ وقت سب کا حساب لیتا ہے، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ آپ نے مجھ سے ہر سہولت چھینی، مگر میرے حوصلے کو نہیں توڑ سکے۔ کرم داد کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ وہ جان چکا تھا کہ ظلم کی رات چاہے جتنی بھی لمبی ہو، آخر کار صبح ضرور آتی ہے۔ جو کسی کے حق کو مارتا ہے، ایک دن خود زمانے میں ٹھوکریں کھاتا ہے۔ حمزہ نے جیب سے کچھ رقم نکالی اور اپنے باپ کے ہاتھ پر رکھ دی، مگر ساتھ ہی کہا، یہ پیسے بیٹے کی طرف سے نہیں، قدرت کے انصاف کی طرف سے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ کرم داد حسرت بری نظروں سے اسے دیکھتا رہا، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ وہ جیت چکا تھا، مگر اس جیت میں خوشی کی بجائے ایک گہرا سبق چھپا تھا۔ کاش ابا نے وقت پر سمجھ لیا ہوتا کہ سختی اور ظلم کبھی محبت نہیں لا سکتے۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک خبر پھیل گئی، حاجی کرم داد دنیا سے رخصت ہو گیا۔
वही हवेली जहां कभी उसका सिक्का चलता था अब सुनसान पड़ी थी। कोई जनाजे को कंधा देने वाला भी ना था, कोई आंसू बहाने वाला ना था। वो शख्स जो कभी गांव के लोगों पर अपनी डाक बिठाता था आज तन्हा कब्र में जा चुका था। यह खबर शहर में हमजा तक भी जा पहुंची। वो कई लम्हे खामोश रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, वक्त का इंसाफ हमेशा होता है, चाहे देर से ही क्यों ना हो। अगले दिन हमजा ने गांव का रुख किया, मगर वो अपने बाप की कब्र पर मातम करने नहीं बल्कि एक दरसगाह की बुनियाद रखने आया था। उसने हवेली के मलबे पर एक स्कूल बनाने का ऐलान किया। ये वो जगह होगी जहां बच्चों को मारा नहीं जाएगा बल्कि सिखाया जाएगा। वो अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। गांव के लोग दंग रह गए। एक जमाने में यहाँ जुल्म की दास्तान थी, हुक्मरानी थी, और आज इसी जगह एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। यही असल जीत थी। नाजरीने कराम, ये कहानी सिर्फ एक बाप और बेटे की नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो ताकत के नशे में दूसरों को कुचलने की कोशिश करता है। जुल्म वक्ती तौर पर तो ताकतवर लगता है मगर तारीख हमेशा मजलूम के हक में फैसला देती है। वक्त सबका हिसाब लेता है मगर असल कामयाबी वो होती है जो बदले में नफरत की बजाय रोशनी फैलाए। प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। ये कहानी कैसी लगी आपको। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। वस्सलाम।